اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی سورة المائدہ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنین أعزة على الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو ایک مرتبہ پھر تربیہ سیشن میں خوش آمدید۔ آج کا سیشن کچھ اعتبار سے مختلف ہوگا، جس میں سب سے بڑی تبدیلی لینگویج کی تبدیلی ہے۔ ہم عام طور پہ اپنے تمام سیشنز انگلش میں کنڈکٹ کرتے ہیں۔ کچھ دوستوں اور خصوصاً میری والدہ کی ریکویسٹ کے اوپر آج کا اور اگلا سیشن انشاءاللہ ہم لوگ اردو میں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی تک لیول نمبر 1 کے اوپر ہیں اور اس کا سلیبس اللہ کے فضل سے کور کر رہے ہیں، اور اس لیول 1 کے اندر 12 سیشنز ہیں، اور ان 12 سیشن کی ترتیب القرآن، الحدیث، مطالعہ اور کویسچن اینڈ آنسرز، سوالات و جوابات۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ مہینے کے اندر 4 حصوں کے اندر ان کو سیگمنٹائز کریں اور اس کو جسٹیفائی کریں۔ تو اب تک ہم لوگ 5 سیشنز کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ چھٹا سیشن کا یہ آج تیسری نشست ہوگی جو کہ مطالعاتی نشست ہے۔ آلدو کے مطالعاتی نشست کے اندر ہم لوگوں کو جو چیز آج ڈسکس کرنا تھی وہ ہے ایمان اور اسلام۔ اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا واٹس ایپ گروپ کے اندر، اور چونکہ ہم لوگ بارہا اسلام اور ایمان کے متعلق مختلف اپنے لیکچرز کے اندر ان چیزوں کو بیان کر چکے ہیں، آج کی نشست میں جو اہم ترین بات میں جس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں انشاءاللہ، وہ ایک کتاب سے اقتباس ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی عرفان بھائی نے شیئر کی، رداد جماعت اسلامی۔ میں اس میں سے چند ایک چیزیں مولانا کی اس میں سے لوں گا، لیکن جو میں سمجھا اس ساری گفتگو کے دوران اس کا کوئی مختصر سا خلاصہ انشاءاللہ ہم لوگ ان 2 نشستوں میں انشاءاللہ پورا کریں گے۔ موضوع کا نام ہے متلاشی حق۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سیشن تربیہ سیشن کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو جو کہ اس جماعت سے یا کسی اور دینی جماعت سے منسلک ہیں یا نہیں ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب لوگوں کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ داعیان حق ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اس فریضہ دین کو نہ پہچانے۔ فریضہ دین کو نہ صرف پہچاننا
بلکہ اس کو ماننا اور پھر اس کی ترویج کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینا، یہ ہم سب لوگوں کا فریضہ اول ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز 4 اشعار سے کروں گا، کیونکہ آج ہمارا دامن جو ہے وہ وسیع ہے، کیونکہ آج ہم لوگ اردو میں بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلا شعر، ان اشعار کے اندر جو چیزیں بڑی اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم داعیان حق اس دعوے کو پورا کرنے میں محروم ہیں۔ تو نمبر 1، فیض احمد فیض۔ فیض کہتے ہیں کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ نمبر 1 فیکٹر، غم روزگار۔ ہم سبھی داعیان حق بننے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جو تھوڑی بہت اللہ نے قوت، صلاحیت، زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ دیا ہے، اپنے تئیں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی قدغن جو ہمیں اس کو 100% اچیو کرنے میں مانے ہیں، وہ ہے غم روزگار۔ آئیے حفیظ جلندری کی طرف چلتے ہیں۔ حفیظ جلندری نے لکھا کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش زندگی، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش زندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ کریں۔ تو دوسرا فیکٹر، میرے اندر کی سرکشی۔ ہم ایک لمحے میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن اگلے لمحے میں ہمارے اندر کی سرکشی، اندر کا طوفان ہمیں اس حق کے پیغام سے دور لے جاتا ہے۔ اور آخری 2 اشعار اقبال کے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اٹس سیریس۔ آج ہم سب لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حامل قرآن امت ہیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ تو نمبر 3، سرمایہ کاری۔ We live in a capital world۔ آج سب سے بڑی چیز جو ہمیں داعیان حق بننے سے مانے ہیں، اس میں سرمایہ داری، اور خاص طور پہ غیر اسلامی سرمایہ داری۔ اور نمبر 4، and this is also serious، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نمبر 4 فیکٹر از قرآن کا ترک ہو جانا۔ الحمدللہ ہم سب لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات سے بہرور کرنے کی جو کوششیں اور جو سعییں کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم لوگ جو کچھ تھوڑا بہت قرآن مجید کو سمجھ پا رہے ہیں، یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی، صحت اور تندرستی سے رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ تو ترک قرآن، ترک قرآن کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ہم لوگ صرف قرآن مجید کو پڑھ لیں ثواب کی خاطر۔ ترک قرآن سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کا مفہوم مکمل طور پہ سمجھ نہ پائیں۔ نہ صرف یہ کہ مفہوم مکمل طور پہ جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا اگلا سٹیپ ہے اس مفہوم کو دل سے مان لینا۔ اور مفہوم کو دل سے مان لینے کے بعد جو اگلا سٹیپ جو داعیان حق کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت علی الناس۔ تو پھر ہمیں اس حق گوئی کے لیے اپنی تمام تر قوتوں کو بروکار لا کر آگے کی طرف پہنچانا۔ آج کی گفتگو کا خصوصی رخ تمام
ممبران جو کہ اس جماعت سے منسلک ہیں، اور بالعموم تمام وہ افراد جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی دوسری جماعت کے ساتھ منسلک ہیں، دینی جماعت سے، اور منسلک نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہم نے جو کلمہ طیبہ اپنے پورے شعور کے ساتھ، دلی اقرار کے ساتھ جو اللہ سے عہد کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہم لفظ عبادت استعمال کرتے ہیں، جس کا لغوی مفہوم غلامی ہے، تو ہمیں معلوم یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم اس لفظ غلامی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ بہت سی دینی جماعتوں کے اندر ایک کانسیپٹ ہے اوتھ لینے کا۔ اوتھ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ آپ ایک فارمیلٹی ایکچولی، کہ ہم لوگ ایک فارمل وے کے اندر کسی آرگنائزیشن کے اندر ہم آتے ہیں، اس کو جوائن کرتے ہیں، ہم اس کی اوتھ لیتے ہیں، لیکن یہ اوتھ اصل میں اس جماعت سے نہیں ہے، بلکہ یہ اوتھ خدا سے عہد غلامی کا اقرار ہے۔ اور لازم نہیں کہ یہ اقرار ہم لوگوں نے کسی وربل فارم کے اندر کسی جماعت کے رکن کے سامنے ہی کیا ہو، اس کا اقرار ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے استجاب کی صورت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، مطلب میں تیرا ہی عبد ہوں، اس کا مطلب میں تیرا ہی غلام ہوں، تیرے در کے سوا مجھے کہیں سے بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں تجھی سے استجاب کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں اور استعانت مانگتا ہوں۔ تو یہ خدا سے جو کیا گیا عہد غلامی جو ہے، یہ اوتھ ہماری ہر وقت، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر، قیام کے اندر یہ اوتھ موجود ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگ کسی دینی جماعت کے ساتھ منسلک ہو کے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے مال کو اور اپنی قوتوں کو بروئے کار لا کے اقامت دین کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں گے، تو کسی بھی جماعت میں شمولیت سے پہلے یہ ضرور سوچ سمجھ لیجئے کہ توحید اور رسالت کو کیا ہم لوگوں نے شعوری طور پہ سمجھا، اور توحید اور رسالت کو شعوری طور پہ سمجھنے کے بعد کیا اس کی ذمہ داری کو پیش نظر رکھا؟ کیا آپ اقرار کے اس وزن کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اٹس ناٹ این ایزی جاب۔ آج جو اقرار کیا جا رہا ہے، کل اللہ کہ ہاں اس کی پڑتال ہوگی، اس کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی، کیا ہم لوگ اس سب چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ برضا و رغبت یہ بار اٹھانے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو بسم اللہ، اور اگر آپ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں تو مزید وقت لیجئے، مزید سوچئے اور مزید اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے۔ جب آپ سمجھیں کہ میں اس قابل ہوں تو پھر اللہ سے اقرار کرنے میں بالکل دیر مت لگائیے۔ ایک اور بات کہ حق کو جاننے کے بعد صرف جزو حق پہ عمل کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دین کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ جزو حق کی بجائے ہمیں مکمل طور پہ حق کے اندر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے کسی ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہی کے اندر آیہ نمبر 208 میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طور پر۔ ایک شخص نے رکنیت اڈاپٹ کر لی۔ اڈاپشن آف رکنیت کے بعد سب سے پہلی جو چیز جو ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اس کا نصب العین کیا ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں جو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک حرف کے اندر پوری کی پوری چیز اس کے اندر سمو جاتی ہے، اور وہ ہے اقامت دین۔ اقامت دین کے لیے صحیح کرنا، اور اس کے لیے جو ٹول ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ ہے دعویٰ کا، دعویٰ، تبلیغ۔ اور وہ ٹول تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک ہم لوگوں کے پاس دعویٰ کے ٹولز نہ ہوں۔
جب تک ہم لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہم کس گروپ آف پیپل کے پاس جا کے ہم لوگ اپنی اس دعوت کو دینے کا کام کرنا چاہتے ہیں، جس میں خاص طور کے اوپر کفار ہیں، خاص طور کے اوپر ملحد ہیں، اور بہت بڑا کام جو کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دعوت حق دینا۔ اور یہ تھرڈ پورشن کی میں جس کی بات کر رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر عوام 3 قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ نمبر 1 کفر، کچھ لوگ سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور آج بھی ہم لوگوں کو اس ماڈرن دنیا کے اندر وہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن نے کہا تھا، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، کہ جب یہ آیات سنائی جاتی ہیں ان کے پاس تو وہ یہی کہتے ہیں قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ ہر دور کا شخص اپنے آپ کو ماڈرن شخص تصور کرتا ہے۔ اس وقت میں جب کہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جب کہ ان کو تذکیر بایام اللہ جب بتائی جا رہی تھیں، تو ان کا انکار کا سبب یہی تھا کہ یہ پچھلے پرانے لوگوں کا قصے ہیں، اور آج بھی یہی ہے معاملہ۔ کفر سب سے نمبر 1 کفر۔ دوسری بیماری، جو لوگ کفر سے تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں، جو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ مختلف قسم کے شرک ہیں، عقائد کے شرک ہیں، نظریے کے شرک ہیں، فکر کے شرک ہیں، اور بہت سے فرقے اس کے اندر مبتلا ہیں۔ ہمیں دعوت کا کام بغیر کسی فرقہ بازی سے کرنا ہے۔ ہمیں دین کا کام بغیر کسی کو پن پوائنٹ کیے ہوئے کسی کی نیگیٹیوٹی کو اپنی پازیٹیوٹی کو سامنے لے کر آنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہیں۔ حق کو مانتے ہیں، حق کو جانتے ہیں، لیکن حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، حق کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ 4 جو عوامل جو ہم لوگوں نے پہلے کہے ہیں، ان میں سے یہی 4 صورتیں پلٹ کر واپس آتی ہیں۔ تو جب کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر و بیشتر عوام کا حصہ ان بیماریوں میں مبتلا ہے، بحیثیت داعی حق جب آپ یہ پیغام لے کے باہر نکلتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ حمیت حق میں سم ٹائم ہم لوگ غصے اور تلخی میں آ جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا کامن پرابلم۔ داعی حق کو اپنے اوپر صبر اور اپنے اوپر تحمل کو قائم رکھنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے مشکل کام یہی ہے، کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس دلیل ہوتی، اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے بندے کے میں کفر کو، شرک کو، فسق و فجور کو ایڈریس کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو حمیت حق میں ہماری آواز اونچی ہو جاتی۔ تو داعی حق کو سب سے پہلی جس چیز کے لیے جو چولی دامن کا جو ساتھ ہے وہ ہے صبر اور تحمل کا، نمبر 1۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ جو بیمار قوم ہے، یہ بیمار عضو کی طرح، ہم لوگوں کو بحیثیت ایک ڈاکٹر کے طور پہ کام کرنا ہے۔ ہمیں لڑنا ہے بیماری کے ساتھ، نہ کہ عضو کے ساتھ۔ ہمیں اس وقت تک لڑنا ہے تب تک کہ یہ بیمار عضو تندرست ہو جائے، نہ کہ یہ کہ جب لاسٹ ریزارٹ ہو تو اس عضو کو جراحی کر کے اس کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے۔ انفارچونیٹلی جب ہم لوگوں کے اندر تحمل مزاجی اور صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، اور بہت سے موقعوں کے اوپر حمیت حق کی وجہ سے لبریز ہوتے ہیں، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ جو سوشل آرگن جو ہے اس کو ایمپوٹیٹ کرواتے ہیں، تو لوگوں کو اپنے سے متنفر کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے پیغام کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کے اندر بھی، تو عرب کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے طریقوں سے تبلیغ کا کام کیا گیا ہے۔ جو پہلے مکی دور کے اندر جو ہم لوگوں کو جو چیزیں مل رہی ہیں، اس میں بہت سی پرسیکیوشن تھی، اس پرسیکیوشن کے اندر بہت سے مسائل تھے، لیکن اس کے اندر جو تبلیغ کا کام کیا جا رہا تھا وہ کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ جب تک ہم لوگ ان چیزوں کے متعلق غور نہیں کریں گے، پرابلم میں رہیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ رداد جماعت اسلامی، یہ ریسنٹلی کتاب میرے مطالعے سے نکلی ہے الحمدللہ۔ اس کا حصہ 2 عرفان بھائی نے شیئر کیا، دیٹس دا ریزن ایکچولی سو آئی وانٹ ٹو برنگ دس ون اپ،
کہ اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اس کی جھلک دیکھیں، لیکن جو میں سمجھا میں اپنے پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ اس کے اندر جو پہلی نشست جو ہے وہ 26 مارچ 1944 کے اندر یہ ہوئی، اور مولانا نے جو سب سے پہلا ایڈریس کیا اس کے اندر جو سب سے بڑا جو کرونک پرابلم جو تب سے چلتا چلا آ رہا آج بھی کسی بھی دینی جماعت کے لیے وہ یہ تھا کہ حاضری میں کمی۔ تو ٹوٹل 50 افراد پٹھان کوٹ میں جمع ہوئے۔ آج بھی ہم لوگ جب نیبر نیٹ کی بات کریں، یا آج بھی اگر ہم لوگ تربیہ سیشن کی بات کریں، آج بھی ہم لوگ کسی بھی حوالے سے کسی نہ کسی کوئی ایونٹ کو کرنے کی بات کریں، تو اس میں سب سے جو بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے حاضری کی کمی ہے، اٹینڈنس، ایدر لو اٹینڈنس اور نو اٹینڈنس۔ تو یہ پرابلم تب بھی تھا، آج بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھا کہ مولانا نے سب سے پہلے بجائے کہ کسی چیز کو ایڈریس کرنے کے انہوں نے ویکنس کو ایڈریس کیا۔ موقع کی مناسبت سے تھوڑا سا جلدی اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے SWOT انالیسس کا نام سنا ہوگا۔ SWOT ایبریویشن ہے، ایک اختصار سے اس کو کہا جاتا ہے کہ ویکنسز، اسٹرینگتھس، ویکنسز، اپرچونٹیز اینڈ تھریٹس۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، صرف ایک بات اس SWOT انالیسس کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ اس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے سے، آپ کی پرسنل لائف سے، آپ کی آرگنائزیشنل لائف سے، آپ کی پروفیشنل لائف سے، آپ کی فیملی لائف سے، آپ کی سوسائٹل لائف سے، آپ کی پولیٹیکل سائڈ سے، جس آسپیکٹ سے بھی آپ اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کو SWOT انالیسس کرنا پڑے گا۔ اور داعیان حق کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھیں۔ ویکنسز، ہر شخص اپنی اسٹرینگتھس جانتا ہے، لیکن ویکنسز کو جاننے کے باوجود مانتا نہیں ہے۔ اور صرف ایک ہے اس میں ٹرانسفارمیشن کا جو پروسیس ہے، وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سیورل ٹائم ریگارڈنگ ٹرانسفارمیشن۔ ٹرانسفارمیشن میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو داعیان حق کہ میں اللہ کے سامنے جو میں نے عہد غلامی کا جو میں نے اوتھ لیا اللہ سے، جب مجھ سے یہ کویسچن ہوگا تو اس کی اپنی اس ویکنس کو کیا میں نے اسٹرینگتھ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی؟ تو ہر داعیان حق جو پازیٹیو ہے وہ ہمیشہ اپنی اس ویکنس کو اپرچونٹی لے گا، اور ہر ویک آدمی اپنی اس ویکنس کو تھریٹ فیل کرے گا۔ جو امپرومنٹ نہیں چاہتا وہ اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کرے گا، اور جو اپنی امپرومنٹ چاہتا ہے وہ اپنی اس ویکنس کو اپرچونٹی کنسیڈر کرے گا۔ تو بحیثیت داعیان حق سب سے پہلا کام جو مولانا نے اس وقت یہ بات کی کہ کمزوریاں، جس میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ حاضری کی کمی تھی، لوگوں کی پارٹیسپیشن کا کم ہونا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنی کمزوریوں کو جانتے تھے، لیکن نہ اس کو کوئی اپرچونٹی لے رہا تھا بلکہ تھریٹنڈ تھے۔ اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو شخص تھریٹنڈ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جمود کے اندر آتا ہے، اسٹیسس ہو جاتا ہے، لو اٹینڈنس سے نو اٹینڈنس، اور پھر الٹیمیٹلی اپنی دلچسپیاں کچھ اور ہونے کی وجہ سے، مصروفیات کچھ اور ہونے کی وجہ سے اس کا مان انکار کر دیتا ہے، اور اس کا مان انکار کرنے کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ اٹس اے ویری کامن فنامنا ان ایوری دینی جماعت اور ان اینی ادر پولیٹیکل پارٹیز از ویل۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آنے سے پہلے اپنی دروبینی کیجئے، اپنی ویکنسز کا احاطہ کیجئے، اور اپنے اس احاطے کو کرنے کے بعد اگر آپ واقعی اللہ سے غلامی کا اقرار کر چکے ہیں اور واقعی آپ دین کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی اس ویکنس کو اپرچونٹی سمجھیے، نہ کہ تھریٹ۔ اس کے کچھ 4 سٹیپس ہیں، سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں۔ آئی وڈ لائک ٹو شیئر ون تھنگ ایز ویل، کہ میں اپنی اس کمزوری کو کس طرح سے اپنی مضبوطی کے اندر کنورٹ کروں۔ تو 4 سٹیپس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے ادراک، آئیڈینٹیفائی یور ویکنس۔ لسٹ بنائیے، اپنی چھوٹی سی ایک لسٹ ترتیب کیجئے، قلم سے رابطہ دوبارہ بحال کیجئے۔ آج ہر نیا ڈیوائس پین کے ساتھ آ رہا ہے، آج قوم دوبارہ اس پین کی طرف واپس جا رہی ہے۔ لکھیے، آئیڈینٹیفائی یور ویکنیسز، نمبر 1۔ نمبر 2، ایوری ڈے منیمائز یور ویکنیس، تھوڑا تھوڑا بتدریج، قطرہ قطرہ اس کو کم کرتے چلے جائیے۔ سٹیج ایک یہ آ جائے گی، نمبر 3، کہ کنورٹ یور ویکنیس انٹو یور اسٹرینگتھ، کہ آپ اپنی اس ویکنس کو، اس کمزوری کو اپنی مضبوطی کے اندر فیل کرنا شروع کر دیں گے۔ نمبر 4 سٹیپ، یہاں پہ بریک مت لگائیے،
انکریز اینڈ میکسیمائز یور اسٹرینگس آن اے ڈیلی بیسس. تو اس کا کام سٹارٹ ہوگا کہ جب ہمیں اس کا ادراک ہوگا، جب ہمیں اپنی ان کوتاہیوں کا، ان کمزوریوں کا، ان ویکنیسز کا پتہ ہوگا. اسی حوالے سے مختلف دینی جماعتیں مختلف قسم کے اجتماعات کا انعقاد کرتی ہیں. بالکل اسی طریقے سے الحمدللہ اکنا کے اندر بھی مختلف معاملات کے اوپر مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں. آئی ول لائک ٹو انوائٹ آل آف یو انشاءاللہ کہ کل الفلاح کے اندر انشاءاللہ دعویٰ سیریز کا ایک سیمینار ہو رہا ہے. ڈاکٹر نبیل آئی بلیو فرام پیس گین کی طرف سے ماشاءاللہ وہ یو ایس اے سے آ رہے ہیں. داعیان حق کا دعویٰ کرنے والے سب لوگوں کو اس اجتماع میں آنے کی بھرپور شرکت کی میں دعوت دیتا ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اپنی اس پیغام حق کو لے کے کس طرح سے چلا جائے انشاءاللہ. اور اجتماع میں کچھ آنے کے کچھ اور بھی غراض و مقاصد ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے واقفیت. ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں بائی فیس لیکن ہم لوگوں کو ناموں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. اور کیوں واقفیت ضروری ہے؟ تاکہ تعاون کی سبیلیں کھل سکیں ایک دوسرے کے ساتھ. دوسری سب سے بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی قوتوں اور صلاحیتوں کا ٹھیک اندازہ ہو سکے، اور تاکہ ہم لوگ ان لوگوں سے منظم کام لینے کی کوشش میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو کام اسائن کر سکیں. جس طرح اس کے اندر کوئکلی وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ انشاءاللہ. اس میں جو جمود کے اندر جو مبتلا ارکان ہیں، جو اسٹیسس ہے، جو سرد مہری ہے، اس کے اندر مولانا نے 3 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز بتائے ہیں کہ اسباب کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگ ان اسباب کا بتدریج جائزہ لیں ون بائی ون، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ جو بات جو ہے جو میں سمجھا وہ یہ ہے کہ وہ اوتھ جو ہم نے اللہ سے عہد غلامی کی لی تھی اس کو ہم لوگ یا تو یکسر فراموش کر چکے ہیں، اور یا پھر اگر ہمیں یاد ہے تو پھر اس طرح یاد ہے کہ تمہیں یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو یہ والا معاملہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نمبر 1، اگر اوتھ لینے کے بعد اگر یہ 4 چیزیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہی ویکنیسز کی بات کر رہا ہوں جن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، کیا اس اوتھ کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تغیر آیا؟ Is there any change happened? نمبر 2، کیا جاہلیت کے خلاف جنگ کے اندر ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ کیا؟ نمبر 3، کہ دعوت اللہ کی جو سرگرمی جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے من و عن حصہ لیا؟ اور نمبر 4، کہ ہم لوگ اپنے ہم سفر رفیقوں سے وابستہ بھی ہیں کہ نہیں؟ اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہم لوگوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. رجت اور سرد مہری کے مولانا نے 3 میجر وجوہات بتائی ہیں، ان کو ہم لوگ تیزی سے انشاءاللہ کور کریں گے، لیکن I would like to input a few words in there as well انشاءاللہ. جو سب سے پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذہنی غلامی ہے. It's a mental slavery. ہمارا طرز تعلیم اس طرح کا ہم لوگوں کو ملا کہ جس کے اندر ہم لوگ اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں اور اپنی ذات تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں. انفرادی اصلاح کی ہر کوئی بات کرتا ہے لیکن اجتماعی اصلاح کے متعلق آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انفرادی اصلاح سے ہی اجتماعی اصلاح کا کام ہوگا. انفرادی اصلاح کے لیے تربیہ سیشنز موجود ہیں الحمدللہ، نیبر نیٹس موجود ہیں، اور لیکن اجتماعی اصلاح کے لیے ہم لوگوں کو دعوت کا کام، اور دعوت لازم نہیں ہے کہ صرف تبلیغ اور تحریر سے ہو. دعوت کا کام سب سے بڑا آپ کے اپنے عمل کے اندر تبدیلی کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے عمل کو اپنے تئیں کس قسم کا اثر پذیری دوسروں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اور اس میں ذہنی غلامی میں سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کردار کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ حق کو جانتے ہیں، ہم حق کو مانتے ہیں، لیکن قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں. قربانی کے لیے کیا چیز چاہیے ہم لوگوں کو؟ قوت جو اللہ نے صلاحیت دی ہے، مال جو اللہ نے کچھ تھوڑا بہت ہم لوگوں کو مال دیا اس کو لگانے کی ضرورت ہے، کوئی خواہش نفس جو ہمارے دل کے اندر اس کو مٹانے کی ضرورت ہے، قربانی طلب ہے اس کے لیے. فکر اور نظریہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے،
اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذوق جاہلیت جو ابھی تک ہمارے در کے اندر ہیں ان کو کم کرنے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ پچھلے ایک لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی بیلنس پرسنالٹی کی، کردار کی کمزوری کی جہاں بات ہوگی وہاں پر بیلنس کرنے کی ضرورت آتی ہے۔ آئی وڈ لائک ٹو گو ویری کوئکلی، ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بیلنس پرسنالٹی کے متعلق کہ بیلنس پرسنالٹی وہ ہے جس کے دو پلڑے برابر ہیں، ایک کریکٹر اور ایک کمپیٹنس۔ کریکٹر کردار اور کمپیٹنس آپ کی صلاحیت۔ جب تک دو پہیے بالکل بیلنس نہ ہو اور ویل آؤٹ آف بیلنس ہو تو گاڑی ڈگمگاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کریکٹر میں بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے اور کمپیٹنس کے اندر بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے بات کہی تھی کہ کریکٹر کو کیسے جانیں، کون سا تھرمامیٹر ہے، کون سا وہ آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کا کریکٹر جج کر سکتے ہیں۔ I do not want to incite you to become a judgmental at all، کیونکہ ججمنٹ کرنے والی ذات صرف اللہ کی۔ یہ میرے لیے ہے کہ میں اگر اپنے آپ کو جج کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کریکٹر کہاں کھڑا ہوا ہے تو مجھے اس کی دروں بینی کے لیے میرے پاس کون سے ٹولز ہیں کہ میں اس کو ناپ سکوں۔ تو نمبر 1 انٹیگریٹی، ہم نے تفصیلاً بات کر چکے ہیں، آج صرف اس کو ٹچ بیس کے اوپر کرتے ہوئے گزریں گے وقت کی محدودیت کی وجہ سے۔ انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا اس کو پورا کریں، آپ اپنے قول اور فعل کے سچے ہوں، آپ کے قول اور فعل کے درمیان تضاد نہ ہو، جو آپ نے عہد باندھا ہے اس عہد سے فراموش نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ وی ہیو ٹو نہ پرومس کیجیے اگر آپ اس کو کیپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کیپ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے منوعاً اس کے پیچھے لگ جائیے۔ جب تک آپ کو اپنی جماعت کے نسب العین کا پتہ نہیں ہوگا انٹیگریٹی نہیں آ سکتی۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ نمبر 1 انٹیگریٹی۔ نمبر 2 از میچورٹی۔ میچورٹی سے مراد یہ ہے اٹس اے بیلنس بٹوین کنسیڈریشن اینڈ کریج۔ ہم نے ایک ڈیفینیشن لی تھی ایٹ دا ٹائم۔ کنسیڈریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بندے کو کسی کوتاہی کی وجہ سے اس کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف نظر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ کنسیڈر کرتے ہیں، 2 دفعہ کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہر دفعہ کنسیڈر کریں گے تو لوگ آپ کو بزدل سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کریج۔ اگر آپ ہر بات پہ کریجیس ہو جائیں گے، ہر بات کے اوپر پوچھ کے شروع کریں گے تو لوگ آپ کو ظالم سمجھیں گے۔ تو اگر جو شخص اس دونوں چیزوں کے درمیان بیلنس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ہے میچور۔ میچورٹی کا تعلق عمر سے نہیں ہے، میچورٹی کا تعلق آپ کی حکمت سے ہے کہ ہاؤ ٹو بیلنس بٹوین کریج اینڈ کنسیڈریشن۔ بہت سے لوگ اور خاص طور پہ داعیان حق میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا میچورٹی کا علامت بہت 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 ضروری ہے۔ سم ٹائم ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے کہ ہم کہاں پہ کریج دکھائیں اور کہاں پہ کنسیڈر کریں، کیونکہ سیرت النبوی کے اندر ہم لوگوں کو مکی پوری زندگی کنسیڈریشن کے اندر ملتی ہے، اور مدنی زندگی کے اندر ہم لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریج نظر آ رہا ہے۔ کریج از مین کہ جو مسلح جو عام کانفلکٹ ہوئے ہیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میچورٹی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو میچورٹی مین دا بیلنس بٹوین دی کریج اینڈ دا کنسیڈریشن۔ تو صرف ایک جملے میں میں اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ ہم کہاں پہ ڈرا کریں لائن کہ مجھے کہاں کنسیڈریشن کرنی ہے اور کہاں کریج کرنی ہے۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون اور آپ کی آرگنائزیشنز کے قانون ٹوٹتے ہوں اس کے اوپر کریج دکھائیے، اور جہاں آپ کی اپنی ذات کا اپنا معاملہ ہو وہاں پر کنسیڈر کرنا شروع کر دیجیے، آپ کے بہت سے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3 اسی کریکٹر کی بلڈنگ کے اندر جہاں ہم لوگ بات کر رہے تھے تو اس کے اندر تیسری بات جو تھی وہ تھی ابنڈنس مینٹالٹی کی۔ ابنڈنس مینٹالٹی سے مراد ہے ذہن کا کھلنا، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اسکیئرس مینٹالٹی، تنگ نظری، تنگ قلبی۔ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی کی خوشی میں جینوئنلی خوش ہونا شروع ہو جائے، اور جب کوئی انسان کسی دوسرے کے غم کے اندر جینوئنلی غم زدہ ہو جائے، اس کو ابنڈنس مینٹالٹی کہتے ہیں۔ تو 3 تھنگس، انٹیگریٹی، میچورٹی اینڈ ابنڈنس مینٹالٹی۔ اور تیسری چیز جو تھی دوسرے پلڑے کے اندر کمپیٹنسی تھی۔ کیسے جانوں کہ میرے اندر کمپیٹنسی ہے کہ نہیں؟ تو نمبر 1 ٹیکنیکل، آپ جس بھی جو کام بھی آپ کے اندر مہارت رکھتے ہیں اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز کا ہونا ضروری ہے، اور ٹیکنیکلٹیز سے مراد صرف جاننا نہیں ہے، اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے،
اور کمیونیکیشن سے مراد صرف بتانا نہیں ہے بلکہ سننا ہے. 90% کمیونیکیشن ریلائز آن دی کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کیا ہیں. دس از کال کمپیٹنسی. تو بحیثیت داعیان حق سنیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے متعلق اپنے آپ کو پریپیئر کیجئے اس سے پہلے کہ آپ دعویٰ کا علم بلند کریں. نمبر 1. نمبر 2, کنسیپچول کمپیٹنسی سے مراد یہ ہے کہ پلاننگ اینڈ آرگنائزنگ. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ الٹپ کام سٹارٹ نہیں کر سکتے, بلکہ اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. یہ دو لفظ پلاننگ اور آرگنائزنگ کے اوپر بہت بہت بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اگر وقت ہو تو ضرور پڑھیے. اور نمبر 3, انٹرڈیپینڈنسی کمپیٹنسی کا ایک بہت بڑا رخ ہے جس کو ہم لوگ عرف عام کے اندر اس کو پرابلم سالونگ سکل کہتے ہیں. لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہیے. لوگوں کے مسائل کم کرنے کے لیے اپنی تجاویز لے کر آئیے. اور اگر ہم لوگ کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جماعت کو خراب کرنے کا حصہ مت بنیے. دس از ویری امپورٹنٹ. وی ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف اے پرابلم سالونگ. وی شوڈ ناٹ بیکم اے پارٹ آف اے پرابلم اٹ سیلف. تو سب سے پہلی بات جو تھی وہ یزید کردار کی کمزوری. نمبر 2, دوسری سب سے بڑی وجہ جو جمود کی وجہ ہے وہ ہے دین کے فہم اور اس کی روح کے ادراک سے محرومی. بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی آج کل جو سب سے بڑے فتنے کا شکار جو ہے وہ یہ ہیں کہ ہم لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں بٹوین دینداری اور پیشہ دینداری یا فن دینداری. ہم دین سے متعلق صرف اور صرف اپنی ذات کی اصلاح سمجھنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کو ایک مفہوم یہ دے دیا کہ دینداری سے مراد صرف یہ ہے کہ میری اپنی ذات کی اصلاح. حالانکہ دینداری کا سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اجتماعی اصلاح کے لیے آپ کی ضرورتیں, آپ کی قوتیں بروئے کار لے کر آ رہے ہیں کہ نہیں لے کر آ رہے ہیں. تو دیکھیے, تو ان کی قدروں کے اندر جو تناسب کے اندر جو اختلاف ہے اس کو دور کیجیے. یہ صرف انفرادی اصلاح نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی اصلاح کا معاملہ ہے. تو ان کے اندر جو امبیلنس ہوا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور نمبر 3 جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دینی جماعتوں کے اندر جو رکنیت لوگ لیتے ہیں اس کو ہم لوگ عام طور پہ اس کو گڈمٹ کر جاتے ہیں دوسری جماعتوں کی رکنیت کے ساتھ, عام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے مقصد جماعت نہیں ہوتا. اور کوئی سی بھی کسے باشد کوئی سا بھی نام دے دیں, کسی بھی دینی جماعت کا جب تک نصب العین اقامت دین نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی غلط پارٹی چوز کر لی. مقصد صرف ایک اور وہ ہے اقامت دین. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ توبہ آیا نمبر 111, اگر آپ کے پاس سیل فونز ہیں تو نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں صرف ایک ٹکڑا اس کے اندر, یہ لمبی آیت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشترا. یہ پیچھے بھی ہم لوگ اپنے اس میں بیان کر چکے ہیں. یہ ایک تجارت ہے, یہ خریداری ہے. یہ اللہ کے ہاں ہم لوگ اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اللہ کی اس بازار کے اندر ہم اپنے آپ کو خریدار بنا کے لے کر آئے ہیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین, اور اللہ نے بے شک خرید لیے ہیں مومنوں سے انفسہم و اموالہم, ان کی جانیں اور ان کے مال. کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے. تو اگر تو ہمارے نصب العین کے اندر وہ جنت کے تمام مناظر سامنے نہیں ہیں تو ہم کبھی بھی اپنی اس ویکنس کو امپروو نہیں کر سکتے ہیں. تو سمجھیے کہ یہ ویکنسز ہماری جو ہیں وہ اپرچونٹیز ہیں. اس سے پہلے کہ اس میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, وقت کی محدودیت کی وجہ سے میں اس بیان کو یہیں پر ریپ اپ کروں گا انشاءاللہ. بیفور آئی گو آئی ول آسک فیو برننگ کویسچنس. کچھ برننگ کویسچنس ہیں اور اس کا جواب مجھے چاہیے کہ ہم لوگ آج کی نشست پورا کرنے سے پہلے ہم جو دعویٰ کرتے ہیں داعیان حق کا, ہم جو متلاشی حق ہیں, کیا ہم ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں یا نہ میں. نمبر 1, پہلا, کیا ہم امت وسط ایک خیر امت ہیں؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی خیر ہے؟ نمبر 2,
کیا شہداء علی الناس ہونے کے لائق ہیں؟ کیا ہم نے شہادت حق کہ وہ تمام مراحل پورے کیے یا اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں؟ نمبر 3، کیا ہمارا جینا اور مرنا خالص اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اس کا جواب نہ میں ہے تو ڈونٹ بی ڈیسپریٹ، ڈسپیئر مت ہو جائیے، اس میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ویکنیسز کا ادراک سب سے امپورٹنٹ ہے، اور جو پازیٹیو شخص ہے وہ ویکنیس کو ہمیشہ اپرچونٹی لے گا۔ ڈونٹ بیکم تھریٹنڈ، وی ہیو ٹو بیکم آن دا پازیٹیو سائڈ، اور اسی کو ہم لوگوں کو اپرچونٹی کی طور پہ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اگر آپ کے پاس سیل فونز ہیں تو آپ نکال لیجئے آیہ نمبر 54، آیہ نمبر 54، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بتایا ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم کیسے اپنے اس دعوے کو جو داعیان حق کا دعویٰ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر کمزوری ہے تو کمزوری سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کمزوری کو جانتے ہوئے ہم لوگ دلچسپی میں ناپسندیدگی کا عنصر شامل کرتے ہوئے اس جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ وی ہیو ٹو بیکم اے پارٹ آف اے سولوشن۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے۔ دین کیا ہے؟ یہ وہ اوتھ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو خدا سے عہد غلامی ہم لوگوں نے لیا ہے، اگر اس کو فلفل نہیں کر رہے ہیں تو کیا یہ ارتداد نہیں ہے؟ اور اگر یہ کر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو پھر عنقریب اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کیسے لوگ جن سے اللہ محبت رکھتا ہو اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کچھ کریکٹرسٹک تو ہوں گے ان کی، تو اللہ نے 4 کریکٹرسٹک کے ساتھ ہی بتا دی ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں پہ نرم ہے، أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو کفار پہ سخت ہیں، يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور جن کو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 چیزیں، یہی چیزیں ہیں جو ارتداد، یہی چیزیں ہیں جو جمود اور سٹیسز اور سرد مہری اور رجت کا باعث بنتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ایک أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بفور آئی کنکلوڈ دس آیا، اور اس آیہ کو پہلے کمپلیٹ کر لیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل جس پہ اللہ چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت رکھنے والا ہے اور اللہ علیم ہے۔ ان 2 چیزوں میں before we conclude أذلة علی المؤمنین أعزة علی الکافرین، جو مومنوں پہ نرم ہیں اور کفار پہ سخت ہیں، بہت سے لوگوں نے اس کا مفہوم غلط سمجھا، اور انفارچونیٹلی آج انہی آیات کو ٹول بنا کے دہشت گردی کی راہیں کھل گئیں۔ أعزة علی الکافرین سے مراد جو سختی ہے، وہ سختی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب تک آپ کے پاس یہ میچورٹی کی ڈیفینیشن نہیں ہوگی کرج اینڈ کنسیڈریشن کی، اگر اس کی ڈیفینیشن غلط ہو گئی تو چانسز یہ ہے کہ پورا ایکولیبریم ڈسٹرب ہو جائے گا۔ میچورٹی کی ڈیفینیشن دوبارہ دیکھیے، اٹس اے بیلنس بٹوین دا کرج اینڈ کنسیڈریشن۔ آپ نے بھی، اللہ فرماتے ہیں أذلة علی المؤمنین، مومنوں پہ نرم ہیں، کیا تمام مومنوں کو کنسیڈر کرتے جائیں جبکہ وہ غلط بات کریں؟ جبکہ ہم پیچھے دیکھا تھا کہ بیماریاں 3 ہیں، کفر ہے، شرک ہے اور فسق و فجور ہے، تو پھر کیا کریں؟ اور یہاں پر ہم لوگوں نے بات کی أعزة علی الکافرین، اور جو کفار پہ سخت ہیں، کیا ہم لوگ کفار کے ساتھ ہمیشہ سخت رہیں جبکہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں؟ اور اگر اصول ہمارے سامنے یہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے قانون اور آپ کی آرگنائزیشن کا قانون ٹوٹے گا، وہاں پر ہم لوگوں کو کرج کرنے کی ضرورت ہے،
اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا، جہاں میری اپنی ذات کا معاملہ ہوگا وہاں مجھے کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عزت علی الکافرین سے مراد یہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کا رسول کا قانون ٹوٹ رہا ہے وہاں پر ہم لوگوں کو علم بلند کرنے کی ضرورت ہے حکمت کے ساتھ۔ اور اذلۃ علی المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو خیر کے کام مل رہے ہیں بغیر کسی فرقہ واریت کے، بغیر کسی چیز کو ہوا دیتے ہوئے کہ ہم لوگ ڈویژن لے کر آئیں، ہمیں مومنین کے ساتھ نرم خوئی کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ سب سے ڈیفیکلٹ کام داعیان حق کے لیے مسلمانوں کو دعوت حق کا پیغام دینا ہے، اینڈ اٹس اے ویری بٹر پل، اٹس ناٹ این ایزی جاب۔ آپ کو بہت سی باتیں سننی پڑیں گی اس کے متعلق، کیونکہ ہر بندہ اپنے پاس ایک دلیل رکھتا ہے یہاں پہ۔ لیکن ایک بات یہ یاد رکھیے، اٹس ویری امپورٹنٹ، کہ یہ جو شرک، یہ جو کفر، جو فسق و فجور کی باتیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں آج دین کے لیے، یہ اصل میں اس کا رستہ مذہب ہی کے مقدس دروازے سے داخل ہوئے ہیں، مذہب ہی کے مقدس دروازوں سے وہ داخل ہو کے آئے ہیں۔ اس لیے اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک کہ جب آپ ان کو ان چیزوں کے متعلق بتانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو اسی مذہب کے اور اسی فرقے کے متعلق بات کرنے کے متعلق وہ آپ کو الجھا دیں گے۔ I would like to conclude this session only on this topic انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ جو آیت ابھی ہم لوگوں نے آیت 54 جس کا مطالعہ کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مصداق بنا دے۔ ہمارے دلوں کو وہ چار چیزیں کہ ہم مومنین کے لیے نرم، کفار کے لیے سخت اور مجاہدہ کرنے والے، اور ہمیں کوئی اس بات کا کوئی ملامت کرنے والے کے ملامت سے ہمیں کوئی خوف زدہ ہم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داعیان حق اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اقامت دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس راہ میں جتنی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے سب لوگوں کے لیے ان تمام مشکلات کو آسان بنا دے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ان نسینا او اخطانا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔